بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں توبہ و استغفار کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس پر کل کی گفتگو میں کچھ مختصر سی روشنی ڈالی گئی تھی۔ یوں تو توبہ اور استغفار ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر ہر حال میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا فوراً واجب ہے، یعنی گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً اس پر نادم ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور افسوس کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ واجب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ واجب کبھی واجب عینی ہوتا ہے، کبھی واجب کفائی ہوتا ہے، کبھی واجب فوری ہوتا ہے، کبھی غیر فوری ہوتا ہے۔ واجب عینی جیسے وہ واجب جو سب پر واجب ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ انجام دے دیں پھر وہ واجب دوسروں سے ساقط ہو جائے۔ جیسے نماز کا پڑھنا سب پر واجب ہے، ایسا نہیں کہ اگر کچھ مسلمان نماز پڑھ لیں گے تو دوسروں سے ساقط ہو گیا، انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واجب عینی ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب کفائی ہوتا ہے۔ واجب کفائی وہ واجب ہے جو پہلے مرحلے میں تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے انجام دے دیا ہے تو پھر دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے مسلمان میت کو دفن کرنا ہے، یہ ابتدا میں تمام مسلمانوں پر، جو بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان پر واجب ہے، لیکن اگر بعض لوگ آگے بڑھ کے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں پھر دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں آپ مصروف ہیں، مشغول ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی بچہ غرق ہو رہا ہے پانی میں، تو پھر وہ نماز چھوڑ کے آپ کو اس کا بچانا واجب ہے۔ یہ واجب فوری ہے، اسے تاخیر اس میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے مسجد نجس ہو گئی، مسجد کا پاک کرنا واجب فوری ہے، اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ توبہ واجب عینی بھی ہے، واجب فوری بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیے گناہ انجام دیتے رہتے ہیں لیکن توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ گناہ کرنے والا توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان جو ہے گناہوں کے انجام سے غافل رہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ انجام دے رہا ہے، معلوم ہے یعنی علم ہے لیکن وہ غافل ہے، لاپرواہی برت رہا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ فوری طور پر توبہ کرے تو پھر ضروری ہے کہ وہ گناہوں کے انجام سے غافل نہ ہو۔ دوسری چیز جو انسان سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے، توبہ میں تاخیر کرے، توبہ نہ کرے، وہ ہے گناہوں کی لذت۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ کتنا ہی اپنے معاشرے میں آپ دیکھیے، اپنے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں اور اس پہ انہیں مزہ آتا ہے، تہمت لگاتے ہیں، مومنین کی توہین کرتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے، تحقیر کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے اس عمل پہ شرمندگی ہوتی ہے بلکہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب بنتا ہے کہ انسان پھر اپنے گناہوں پہ اصرار کرے، گناہ پہ گناہ انجام دیتا رہے اور توبہ کی طرف بالکل اس کی توجہ نہ رہے، توبہ سے غافل رہے، غفلت برتے۔ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، میں نے شروع کی اپنی تقریروں میں عرض کیا تھا، بہترین فرصت، بہترین موقع ہے انسان کا، انسان اس میں مشق کر سکتا ہے۔ کتنے ایسے موانع اللہ نے ایجاد کیے ہیں اس سلسلے میں کہ انسان گناہوں سے دور رہ سکتا ہے، لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں انسان مشق کر سکتا ہے کہ کس طرح سے جو وہ گناہ جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، جن پر اسے مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، لذت محسوس کرتا ہے، ان سے دور ہو سکے، ان سے اپنے کو دور کر سکے، اپنے وجود کو ان سے پاک کر سکے۔ ایک اور اہم سبب جس کی وجہ سے انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ سے غافل رہتا ہے، وہ ہے طویل عرصے تک زندہ رہنے کی امید، موت کی آس سے غافل رہنا۔ خود طویل عرصے تک زندہ رہنے کی امید بھی ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے کہ ہم پھر اپنے گناہوں کے انجام سے غافل ہو جاتے ہیں، توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، توبہ کے لیے ہم بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لقمان حکیم کے بہت سے ایسی نصیحتیں ہیں جو مشہور ہیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کوئی غلط عمل انجام نہ دو اور عذاب جہنم اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رہو، تو بس تم دو چیزیں یاد رکھنا، کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے
اپنی موت کو یاد کر لینا اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے پیش نظر رہیں، یعنی تم نے اپنی موت کو یاد رکھا اور اللہ کو یاد رکھا، تو پھر تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو اللہ سے دوری کا سبب بنے۔ ایک اور اہم سبب جس کی وجہ سے انسان گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ سے غافل رہتا ہے، وہ ہے مایوسی کا شکار ہو جانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ گناہ کر چکے ہیں کہ پھر اب وہ خود شیطانی وسوسہ ہے، البتہ یہ کہ شیطان ان کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ تم اتنے زیادہ گناہ گار ہو کہ اب کوئی راستہ تمہاری واپسی کا نہیں ہے، اب تم پلٹ نہیں سکتے ہو۔ جب پلٹ نہیں سکتے ہو تو پھر توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تم نے ایسے ایسے عظیم گناہ انجام دیے ہیں، گناہ نے کبیرہ کہ تم مرتکب ہو چکے ہو کہ تمہاری بخشش اب ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو پھر توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہر گناہ گار کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جب بھی وہ دل سے شرمندہ ہو جائے، اسے اپنے کیے پہ ندامت ہو، اس کے لیے واپسی کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ اپنے عمل پہ نادم ہونا، اپنے عمل پہ شرمندہ ہونا ہی خود توبہ کے لیے بہترین موقع ہے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں یہ نرم گوشہ پایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے گناہ انجام دیا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لی ہے اور اب ہم شرمندہ ہیں، ہمارے وجود میں ندامت ہے، تو یہی توبہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔